معاشرے میں کچھ چیزیں جڑ اس قدر پکڑ جاتی ہیں کہ اس کو پھر مٹانا یا اس کو جڑ سے اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ صدیاں کہہ لیں یا سالوں کہہ لیں یا دہائیاں کہہ لیں، بڑا محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں دوبارہ سے اس کے جو ایفیکٹس ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس ان کو کلیئر کرنے کے لیے۔ بیسیکلی نکاح جو ہے، جو دین اسلام نے ہمیں نکاح کا نظریہ دیا ہے، وہ انسانی معاشرے کا نقطۂ آغاز ہے۔ یعنی جب اگر ہم دیکھیں جا کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے بارے میں اگر ہم ان کی اسٹڈی کریں تو وہاں سے بھی ہمیں نکاح کا آغاز کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دونوں ملے اور پھر اس دنیا میں آئے اور پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو نکاح جو ہے وہ دین اسلام کا نقطۂ آغاز ہے، اس دنیا کا نقطۂ آغاز نکاح ہے۔ لیکن جب جب انسان، آپ یہ دیکھ لیجیے ہسٹری کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے، جب جب انسان نے اپنی اصل سے منہ موڑا یا پھر اپنے جو نیچر ہے اگر وہ اس سے دور ہو گیا تو پھر obvious سی بات ہے کہ اس کو نیچر کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے، اور جو نیچر کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے وہ پھر ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ انسان سہ نہیں پاتا۔ تو یہ جو نیچر نے ہمیں دیا تھا، ایک تو ہوتی ہے پیٹ کی بھوک، وہ انسان اپنی روزی روٹی کرتا ہے، اس کی فکر معاش کرتا ہے، اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے جسم کی نیڈ، سیکشل پلیجر۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے وقت پر تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر وہ شدید ترین ہجیان کا شکار ہو جائیں گی، جو دو ہمارے یہاں صنف ہیں، ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس وقت سوسائٹی میں شادی کی عمر کو لے کر اختلافات، بہت سارے اختلافات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے معاشرہ اس وقت دو انتہاؤں پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ وہاں پر نہ پڑھائی ہے، نہ لکھائی ہے، نہ وہاں پر دین کی کوئی سمجھ ہے، نہ دنیا کی کوئی سمجھ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس بچی جو ہے وہ بس جلدی سے اگر وہ ممی ڈیڈی بولنا سیکھ لے، اما ابا بولنا سیکھ لے تو 4-5 سال کی عمر میں اس کا رشتہ دیکھنے کے بعد 10-11 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی جائے۔ اور ایسا جو ہے وہ زیادہ تر ایسے طبقات میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ گاؤں وغیرہ کے اندر لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ہیلتھ ہیزرڈز آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں۔ تو ایک تو انتہا یہ ہوئی کہ وہاں پر جو ہے نہ پڑھائی ہے، نہ لکھائی ہے، نہ دین کی سمجھ ہے، نہ کوئی تربیت ہے، اور وہاں پر ڈائریکٹ جو ہے وہ 10-15 سال کی عمر میں شادی کے حوالے کر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو۔ اس کے بعد پھر ایک انتہا یہ آتی ہے معاشرے میں کہ جہاں پر اس قدر ڈیمانڈز ہیں، اس قدر ڈیزائرز ہیں، اس قدر وشز ہیں، اور اس قدر وہ دنیا کے ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شادی نہیں بھی کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہماری بیٹی چاہ رہی ہے کہ اس کو کوئی لڑکا سمجھ میں نہیں آ رہا یا وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی تو اٹس اوکے، اپنا کھا رہی ہے، اپنا کما رہی ہے۔ اب اس کے جو بیچ والا طبقہ ہے، درمیانہ طبقہ، وہ ہجیان کا شکار ہے، یا تو وہ اس طرف ہو جائے یا پھر وہ اس طرف ہو جائے، لیکن وہ بیچ میں لٹکا رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں تو اس میں جب ہمارے کوئی والد صاحب ہیں، وہ جا رہے ہیں کسی آفس میں، وہاں پہ ان کی کولیگز ہیں، اب وہاں پر ایسے بھی ہوگا کہ جو افسرز ہوں گے وہاں پر وہ تھوڑے اچھے، یعنی کہ مڈل کلاس، تھوڑا اوپر والے کلاس سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہائی کلاس سے، وہ آ کے بتائیں گے بھائی میری بیٹی جو ہے وہ تو فلانی یونیورسٹی سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ تو باپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ آئے گا کہ بھائی جب یہ پڑھا سکتا ہے اپنی بیٹی کو تو میں بھی کیوں نہ پڑھاؤں اپنی بیٹی کو، اتنا میری بیٹی میں تو اتنا پوٹینشیل بھی ہے۔ پھر وہ اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا کولیگ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں کر دی ہے، اور الحمدللہ میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اب یہاں پر وہ ڈبل مائنڈڈ ہے کہ آیا وہ بیٹی کو تعلیم زیادہ دلوائے یا پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ اب جب وہ گھر آتا ہے اور آگے اپنی خاتون خانہ سے یہ ڈسکس کرتا ہے تو وہاں سے بالکل ایک نیا پوائنٹ آف ویو ملتا ہے کہ بھائی آپ کا دماغ درست ہے، اگر آپ اپنی بچی کی شادی اتنی جلدی کر دیں گے تو ہمیں اس کے لیے پھر اس طرح کا لڑکا نہیں ملے گا، ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں ہمارا داماد بھی جو ہے وہ اچھے اسٹیٹس کا ملے گا، اور جب ہمارا داماد اچھے اسٹیٹس کا ملے گا تو پھر ہمارا اسٹیٹس بھی اچھا ہوگا۔ اور اسی طریقے کے جو ہے مختلف معاملات مختلف برادریوں میں اور خاندانوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ کہیں پر جو ہے وہ کزن میرج کا رواج اس قدر ہے کہ وہ برادریاں کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ہم جو ہے وہ صرف برادری میں ہی شادی کریں گے، لڑکی بوڑھی ہو جائے گی، اس کے مقابل کوئی رشتہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے باہر کسی اور برادری میں یا کسی اور خاندان میں۔ اور کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ آپ کے ارد گرد لڑکے لڑکیوں کے رشتے موجود ہیں، خاندانوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کی مزاج نہیں مل رہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم خاندان میں نہیں کریں گے، ہم تو ہے جو وہ غیر خاندان میں یا پھر ہم باہر کے رشتے دیکھیں گے۔ تو یہ جو اختلافات ہیں، یہ اتنے سارے اختلافات ایک ہی سوسائٹی کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ اپنی اصل سے چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کی جو اصل ہے وہ ہے دین اسلام، تو دین اسلام کو تو اللہ ماشاء اللہ ہم چھوڑ چکے ہیں، دین اسلام کو تو ہم نے قرآن مجید میں لپیٹ کے بالکل اندر رکھ دیا ہے، یا تو وہ شب قدر کی رات کو نکلے گا یا پھر اگر کبھی کوئی موت مٹی ہو گئی اللہ نہ کرے تو وہ تب نکلے گا، ادروائز قرآن مجید کی تو ہمیں ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے اب معاذ اللہ۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب ہم متاثر ہیں مغربی کلچر سے، ہم اس قدر متاثر ہیں مغربی کلچر سے کہ ہمیں، آپ دیکھ لیجئے پچھلے، ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی تو پچھلے 5 سے 10 سالوں میں لڑکیوں میں پی ایچ ڈی کرنے کا رجحان اس قدر بڑھتا چلا گیا ہے
کہ یہ جو مغرب والے ہیں وہ اس چیز کے اوپر اب ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے 5 سے 10 سالوں میں، ایسا کیا تعلیم میں ایسا کیا انہوں نے وہ دیکھ لیا ہے، ہیرا دیکھ لیا ہے کہ وہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے صرف پی ایچ ڈی انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے ایم فل کرنا ہے۔ یہاں پر والدین کا ہوتا یہ ہے مزاج کہ جب بچی بی ایس آنرس کرتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، تو اب ان کے بھی دماغ تھوڑے سے پہلے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیرنٹس کو نا اپنی تربیت پہ بڑا ضم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو موبائل بھی دے دیا، لیپ ٹاپ بھی دے دیا، اس کا ایک الگ کمرہ بھی بنا دیا، پرائیویسی ہمارا بچہ پوری کرتا ہے، پوری الحمدللہ رہتا ہے پرائیویسی میں، دادی کے پاس وہ بالکل نہیں بیٹھتا، دادا کے پاس وہ بالکل منہ نہیں لگاتا۔ ہمارا بچہ اپ ٹو ڈیٹ بچہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے اسکول میں کس سے دوستی کرنی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے یونیورسٹی کالج میں کس سے دوستی کرنی ہے، اور ہمارا بچہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے وہ اپنے منہ سے شادی کا نام بھی نہیں نکالے گا۔ اور اگر آپ اس کا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گی تو وہی بچہ آپ کو گرل فرینڈ کے ساتھ باغوں میں بیٹھا ہوا ملے گا، کبھی کسی اور ہوٹل میں بیٹھا ہوا ملے گا۔ اور بالکل یہاں ڈی ایچ بالکل اے کا تو میں آپ کو بتاؤں، کراچی ڈی ایچ اے میں تو یہاں پہ بنگلے کیونکہ خالی رہتے ہیں اور مالکان جو ہیں بالکل وہ 20 20 سال سے گئے ہوئے ہوتے ہیں باہر، تو ان کے بنگلے جو ہوتے ہیں وہ 500 500 اور 1000 1000 روپے کے اوپر کمرہ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے کرائے پر، اور یونیورسٹی کی لڑکے لڑکیاں یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل تو معاشرے کا یہ یہ حال ہے۔ اور بالکل